یعنی مسجد میں جب داخل ہو رہا ہے مسنون طریقے سے داخل ہونے کے بعد یہ نیت کر لے کہ مسجد میں میں جب تک رہوں گا میں اعتکاف کے ساتھ رہوں گا. اس نیت کے ساتھ اگر مسجد میں آئے گا تو ان آخری عشرہ کے اندر تھوڑا سا اس کا کوشش کر کے اس کی مشق کر لیں. انشاءاللہ اگر یہ عادت پڑ گئی تو ساری زندگی جب بھی مسجد میں داخل ہوگا اس نیت سے داخل ہو تو جتنا وقت مسجد میں گزرے گا یہ نفل اعتکاف ہو جائے گا. ایک تو یہ. دوسرا یہ خاص طور پہ چونکہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے اس میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی, زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی, زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں. اگر یہ آخری عشرہ ہمارا اس انداز سے گزر جائے تو امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کہ انشاءاللہ وہ سارے رمضان کی فضیلت ہمیں عطا فرما دیں گے. اب ان طاق راتوں میں خاص طور پہ یعنی آج کی رات جو ابھی شروع ہوگی 21ویں رات, 23ویں, 25ویں, 27ویں اور 29ویں, ان 5 راتوں میں نے ایک بات تو یہ عرض کی کہ اس کی کوشش کرنی ہے جب بھی مسجد میں داخل ہونا ہے تو اس وقت یہ نیت کرنی ہے کہ میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہ رہا ہوں. جتنی دیر رہو گے یہ نفل اعتکاف ہوگا. دوسرا یہ کہ ان 5 راتوں میں خاص طور پہ فرض نمازوں کا مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں. یعنی ان 5 راتوں میں جتنی فرض نمازیں ہیں ان ساری فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل بھی پڑھنے کی کوشش کریں. مثلا مغرب کی نماز کے بعد کچھ نوافل 2, 4 یا 6 نفل, ان کو اوابین کے نوافل کہتے ہیں, یہ پڑھیں. اور اس کے بعد تراویح پڑھنے کی کوشش کریں, پوری تراویح پڑھیں. فرض نماز عشاء کی پڑھیں, اس کے بعد تراویح پڑھیں اور طاق راتوں میں قرآن کریم کی جتنی تلاوت ہو جائے آسانی کے ساتھ وہ کر لیں. ذکر ہو جائے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, درود شریف, جو کچھ عبادت ہو جائے جتنی ہو جائے وہ کوشش کر کے کریں. اور خاص طور پہ تہجد کے وقت, صبح سحری کھانے سے پہلے سحری کے وقت, اس وقت کچھ نوافل پڑھیں اور اس وقت کچھ خاص طور پہ اپنے آپ کو فارغ کر کے دعا مانگیں. دعائیں جو بھی دل میں آئے اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھیں, اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھیں. وہ اور ان میں ایک دعا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلائی تھی, انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی تھی کہ عائشہ اللہ سے یہ دعا مانگنا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں, آپ معاف کرنے والے ہیں, آپ معافی کو پسند کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دیجیے. تو گویا اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگیں, اپنی سابقہ زندگی میں کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگیں, استغفار کریں. یہ ان الفاظ کے ساتھ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ سکھلائے ہیں ان کے ساتھ مانگیں تو بہت اچھا ہے. تو کم از کم 1, 2, 3 مرتبہ ضرور ان طاق راتوں میں سے ہر رات میں اپنی ضروریات بھی اللہ کے سامنے رکھیں, ان سے دعائیں مانگیں, ان سے استغفار کریں, اپنی پریشانیاں, مشکلات, مسائل جتنے ہیں
وہ اپنے مالک کے سامنے رکھ کے ان سے دعا کریں، اور یہ دعا بھی اللہ سے مانگیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو اس وقت سحری کے وقت یہ کام کریں، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ یہ کام اگر ہم ان راتوں میں تھوڑی سی کوشش کر کے اہتمام سے کر لیں گے تو پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری یہ رات عبادت میں گزرے گی، اور یہ لیلۃ القدر کی فضیلت مجھے اور آپ کو، ہم میں سے ہر ایک کو حاصل ہوگی۔ اور اصل بات یہ ہے، یہ 5 راتیں ہیں، بہت ہی اہم راتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی ہے، اور صرف ایک رات کئی ہزار سالوں سے بہتر ہے، تو ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ ضائع اس طرح کر دیتے ہیں، یا تو مجمع آرائی کر لیتے ہیں، آپس میں گپے لگاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس رات میں جاگنے سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ خالی جاگنا کافی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ اگر جاگ کے گناہ ہو گئے، غیبت ہو گئی، یا کسی کو تکلیف پہنچا دی، یا اس کے علاوہ کوئی اور گناہ ہو گئے، تو اتنا اللہ کی طرف سے عذاب کا خطرہ بھی ہے، ڈر بھی ہے۔ اس لیے یہ اہتمام کریں کہ ان راتوں میں مجلس آرائی نہ ہو، اور خاص طور پہ اپنے موبائل کو، سوشل میڈیا کو ان راتوں میں خاص طور پہ اپنے وقت کو ضائع بالکل نہ کریں۔ یہ اللہ کے ساتھ قرب کی راتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ حاصل کرنے کی راتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کی راتیں ہیں۔ ہم خالی جاگنا مقصد بنا کے ان راتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، یا آپس میں مجلس آرائی کر کے ان راتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، یا آپس میں غیبت اور آپس میں ایک دوسرے کی بدخوئی کر کے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کے گناہ کما لیتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اگر مسجد میں کسی عالم کا، کسی اللہ والے کا کوئی بیان سن رہے ہیں، کوئی بیان ہو رہا ہے، تو وہ ضرور سنیے، لیکن اس میں بھی کوشش یہ کیجیے کہ دین کی بات سن کے اپنے آپ کو عبادت میں لگائیں، اپنے آپ کو اپنے مالک کے ساتھ مناجات میں لگائیں۔ یہ راتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے ہیں، دینے کے لیے ہیں، اور ہم مجلس آرائی کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ گپے لگا کے، دوسروں کی غیبتیں کر کے، خاص طور پہ سیاسی تبصرے کر کے، دوسروں پر طرح طرح کے طنز اور نشتر لگا کے اتنی نقصان اور اتنی خرابی پیدا کر لیتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ اگر انسان صرف فرض پڑھ لے اور رات کو سو جائے، کوئی اور کام نہ کرے، صرف فرض پڑھ لے، جماعت کے ساتھ عشاء کے اور تراویح پڑھ لے، اور صبح فجر کے فرض پڑھ لے جماعت کے ساتھ، تو رات کو سو جائے، تو اس کا رات کا سونا اس جاگنے سے 1000 درجے بہتر ہے۔